کریں، دنیا بھر کی دولت لگا لیں، دنیا بھر کی ایفرٹ لگا لیں، آپ اپنے بچے کے اندر یہ چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ اس بات پہ جھگڑا شروع ہو گیا کہ مریم کی کفارت کون کرے گا۔ کیا وجہ تھی جھگڑا ہونے کی؟ ایک قربانی کی قبولیت کی ایک علامت ہوتی ہے، جو سائنز نظر آتے ہیں نا کہ آپ کی قربانی قبول ہوئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ فتقبلها ربها، تو اس کے رب نے اس کی قربانی کو قبول کیا، بقبول حسن، بڑا اچھا قبول کیا، بڑے اچھے طریقے سے اس کے رب نے اس کی قربانی قبول کی۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور بڑے اچھے طریقے سے ان کی پرورش کی، کن کی؟ حضرت مریم علیہ السلام کی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی زکریا علیہ السلام محراب میں ان کے پاس آتے، وجد عندہا رزقا، ان کے پاس رزق پڑا ہوا پاتے۔ قالا، تو کہتے، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، مریم کہتی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب رزق عطا فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں، روز کی ایک آیت، زیادہ نہیں، ایک آیت سے ہی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم واقعہ سن رہے ہیں محترمہ حنہ کا، جو والدہ تھیں حضرت مریم کی۔ ذرا اپنے آپ کو محسوس کیجئے، اس دور میں تصور میں لائیے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں بتایا کہ ایک ماں کس طرح اللہ سے اخلاص کے ساتھ دعائیں کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری طرح کوئی 4-5 بچے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بچہ جو کوئی صحیح طرح سے پتا نہیں ہے یا شرارتی بہت زیادہ ہے یا بہت تنگ کرتا ہے، تو اس کو مسجد میں چھوڑ آتے ہیں، یہ حفظ کرتا رہے اور یہ مسجد کی دینی تعلیم حاصل کرتا رہے، اور ایسا نہیں تھا، بلکہ صرف ایک اولاد، اور پریگنینسی کے دوران ہسبینڈ کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت پتہ نہیں ہے کہ بیٹا یا بیٹی ہے، اللہ رب العزت جب بیٹی دیتا ہے تو ماں دعا کر رہی ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے انما، سورۃ مائدہ میں، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ بھی متقیوں کی قربانی ہی قبول کرتا ہے، جو اپنی سب سے اچھی چیز اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، جو نیکی کا کام کرتے ہیں تو ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، خانہ پوری کرنا نہیں ہوتا کہ چلو بھئی اس بچے کو اٹھاؤ اللہ کے راستے میں دے آؤ، کپڑے زیادہ ہو گئے ہیں، الماری میں جگہ نہیں ہے، یہ میں کسی کو دے دیتا ہوں، کھانا زیادہ پڑا ہو گیا ہے، کوئی کھا نہیں رہا تو یہ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں۔ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں، یہاں تک میں نے لوگوں کو سنا ہے، اگر چیز چوری ہو گئی ہے یا گم ہو گئی ہے، چلو جی یہی سمجھو اللہ کے راستے میں گئی۔ بھئی کیوں اللہ کے راستے میں گئی؟ وہ تو آپ کی چوری ہوئی ہے یا آپ کی گم ہوئی ہے، آپ کی نیت کیا تھی اللہ کے راستے میں دینے کی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میں بھی ایسی چیزیں پھر قبول نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام میں فرمایا کہ اچھی اچھی چیزیں کہیں گے یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے، وعبودان باطلہ کے لیے، اور جو چیز اچھی نہیں لگے گی کہیں گے ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا میں بھی پھر ایسے لوگوں کی قربانی قبول نہیں کرتا، میں بھی صرف متقین کی قربانی قبول کرتا ہوں، جو مجھے سب سے آگے رکھتے ہیں، جن کی فکر صرف اور صرف مجھے خوش کرنا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اب بیج کا تذکرہ چھوڑ دیا قرآن کا، میں نے آپ کو پہلے بھی بارہا ہی اس بات پر توجہ دلائی ہے کہ قرآن کا جو ایک انداز بیان ہے، جو اسلوب ہے، وہ ہرگز بھی جو ہے وہ قصہ گوئی نہیں ہے کہ کہانیاں سنا دی جائے۔ جہاں جس واقعے کی ضرورت ہوتی ہے
وہی واقعہ سنایا جاتا ہے۔ اب وہاں پر ذکر ہو رہا ہے پہلی آیات میں حضرت حنہ کی دعاؤں کا، اب یہاں پر جب مریم علیہ السلام بڑی ہو گئی، اور آتا ہے روایات میں آتا ہے کہ مریم علیہ السلام بڑی تیزی سے بڑی ہوئی، اور جیسے مطلب عام بچے کی جیسے پرورش ہوتی ہے نا، اس سے اچھی اللہ تعالیٰ نے پرورش کی۔ تو یہ بھی ایک قربانی کی قبولیت کی ایک علامت ہوتی ہے، جو سائنز نظر آتے ہیں نا کہ آپ کی قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر آپ خود کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اے اللہ یہ بچے تو نے دیے تیری سپرد، یہ نہیں کہ ہر وقت بچوں کے پیچھے کھانا لے کے بھاگ رہے ہیں، بچوں کی تعلیم کے لیے فکر مند ہے، ہر وقت بس یہی سوچ سر پہ سوال ہے میرا بچہ کمزور ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، بچہ جو ہے وہ اچھے سے اچھے اسکول میں چلا جائے، ہر وقت بچوں کے فیوچر کی فکر، ہر وقت بچوں کی صحت کی فکر، لینگویج کی فکر ہونی چاہیے، بلا شبہ ہم حفالت ہے ہمارے ذمہ ان کی تربیت کرنی ہے۔ مائیں جب ٹھان لیتی ہیں بچوں کی تربیت کرنے کا، تو پھر بچے، مریم بھی بغیر باپ کے پلی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر باپ کے پلے۔ جو مائیں ہر الزام باپ پہ ڈال دیتی ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور خود کو بس یہ کہ اللہ کے سپرد کر دیں، خود اللہ کے دین کے لیے ٹائم نکالیں مائیں، خود بھی دین کو سمجھیں، بچوں کو بھی سمجھائیں، اور پھر بچوں کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اور آپ دیکھیے گا جو مائیں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیتی ہیں، ان کے بچے، اللہ تعالیٰ جب ان کی اس خدمت کو قبول کرتا ہے، ان کے بچے صحت مند بھی ہوتے ہیں، ان کے بچے لائق بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات راستے ہموار کرتی چلی جاتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کب بچے بڑے ہو گئے، کب انہوں نے اپنی لائن بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کا بھی انتخاب کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مریم بھی ایسے ہی تقبلہا ربہا بقبول حسن، اللہ نے بڑے اچھے طریقے سے ان کی قربانی قبول کی، بڑی تیزی سے ان کی پرورش ہوئی، عام بچوں سے زیادہ وہ صحت مند تھی، عام بچوں سے زیادہ جلدی وہ بڑی ہو گئی۔ اور پھر فرمایا کہ جب مریم کی کفالت کی بات ہوئی نا کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ بیت المقدس میں نا حجرے بنے ہوتے تھے۔ محراب کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہمارے یہاں مسجدوں میں محراب ہوتی ہے، نہیں، محراب کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ ساتھ نا حجرے بنے ہوتے تھے، جن میں وہ لوگ رہتے تھے جو مسجد کے مجاور ہوتے تھے، یا وہ لوگ ہوتے تھے جنہوں نے جو بچے اللہ کے راستے میں وقف کر دیے جاتے تھے۔ تو اب اس بات پہ جھگڑا شروع ہو گیا کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ کیا وجہ تھی جھگڑا ہونے کی؟ ایک یہ کہ اللہ جب کوئی قربانی آپ کی قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی کسی ایفرٹ کو قبول کرتا ہے، تو اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ، ایک تو اللہ نے دلوں میں محبت ڈالی، اور دوسرا یہ کہ حضرت عمران جو مریم کے والد تھے وہ ایک قابل احترام شخصیت تھے، ان کے احترام کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے وہ مریم کو اپنی کفالت میں لینا چاہتے تھے۔ تو پھر حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا نے اٹھائی۔ حضرت زکریا جو تھے یہ پیغمبر بھی تھے، اور حضرت مریم کے خالو لگتے تھے، اور رشتے کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ زیادہ حقدار تھے۔ دائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ خالۃ علی مرتبۃ الام، خالہ ماں کے مقام پر ہے، یا ماں کے پاس سب سے بڑا مقام جو ہے، جو رتبہ ہے، وہ خالہ کو دیا جاتا ہے، باپ کی طرف سے چچا کو، اور ماں کی طرف سے جو ہے وہ خالہ کا سب سے زیادہ مقام ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے، اور یہاں پر بھی حضرت زکریا کو خالو ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پریفرنس دی گئی، ان کو اس وجہ سے اہمیت دی گئی کہ وہ جو ہے وہ یہ مقام اور مرتبہ، یہ کفالت کی ذمہ داری جو ہے وہ سنبھالیں گے۔ اب ہوا یہ کہ جب بھی حضرت زکریا ان کے پاس آتے تو ان کے پاس بڑے اچھے اور خوش ذائقہ پھل پڑے ہوتے، اور روایات میں آتا ہے کہ بے موسم پھل ہوتے، مطلب گرمیاں ہیں نا تو سردیوں والے پھل پڑے ہوتے، جیسے سردیوں میں تازہ تازہ آم آپ کو نظر آ جائے، اب تو سٹور ہوئی ہر چیز ملتی ہے، لیکن اس دور میں یہ بڑی ایک معجزاتی بات سمجھی جاتی تھی کہ گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں پڑے ہوئے آپ کو نظر آ جائے۔ تو جب حضرت زکریا نے ایسا دیکھا نا کہ بے موسم پھل ان کے پاس پڑے ہوتے ہیں اور تازہ، اور کہنے لگے یا مریم انہ لکی ھذا، مریم کہاں سے تمہارے پاس یہ پھل آتے ہیں؟ تو کہنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ آپ تربیت دیکھیں، حضرت مریم کی تربیت دیکھیں، بچپن سے ہی کیسی تربیت ہوئی۔ یہ نہیں کہا کہ میری عبادتوں کا صلہ ہے، بھئی میں مریم ہوں نا، عمران کی بیٹی، اس لیے مجھے مل رہے ہیں، ایسا کوئی غرور نہیں، کوئی ایسا تکبر نہیں، کوئی ایسا بڑائی والا جذبہ نہیں۔ کہنے لگی ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، اور میرا رب تو وہ ہے یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ اب دیکھیں قربانی کی قبولیت کی ایک قربانی کی قبولیت کا یہ بھی سائن ہے کہ بچے کے اندر آپ دیکھیں للہیت کس قدر ہے۔ ماں کے اندر للہیت تھی تو بچے کے اندر بھی للہیت تھی۔ بچے کے اندر کیا للہیت ہے؟
بچہ کہہ رہا ہے ہوا من عند اللہ، اللہ کی، آپ کا بچہ نیک سوچ رکھتا ہے، آپ کے بچے کے اندر حکمت ہے، آپ کا بچہ نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے، آپ یقین کریں دنیا بھر کی دولت لگا لیں، دنیا بھر کی ایفرٹ لگا لیں، آپ اپنے بچے کے اندر یہ چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ خود سے اس ذہنیت کا مالک ہو جائے، آپ کا بچہ اس قدر راہ راست پر آ جائے، اور آپ کا بچہ جو ہے وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، وہ چوزن پیپل میں شامل ہو جائے۔ یہ کبھی بھی آپ خود نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی الہیت کے جذبے سے نوازے، اور پھر ہماری اولادوں کو بھی اپنے راستے میں قبول کرے، آمین۔